السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز تہجد ادا کرنے کے تعلق سے میں آپ کو کچھ ایسے فائدے بتلانے جا رہا ہوں کہ جو آپ کو حیران کر دیں گے، اور یہ وہ فائدے ہیں کہ جو انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیں گے اور انسان کی زندگی کے حالات کو بدل دیں گے۔ اور اسی طریقے سے وہ شخص کہ جو اپنی لائف میں نا امید ہو چکا تھا یا مایوس ہو چکا تھا یا اپنے حالات سے گھبرا کر اور نا امیدی کے دہانے پر کھڑا ہے یا اپنی زندگی کی بربادی پر کھڑا ہوا ہے، تو اگر وہ شخص یہ نماز تہجد ادا کرنے کی کوشش کر لے گا، اس کے فوائد کو سن کر کے، اور اس کے دل میں اس نماز کی محبت پیدا ہو جائے اور اس کے دل میں شوق پیدا ہو جائے، یقین جانیے کہ یہ وہ نماز ہے کہ جو انسان کی زندگی کے حالات کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تو آئیے کیا ہے وہ چیزیں اور وہ فائدے کہ جو ہماری لائف اور ہماری زندگی اور ہمارے حالات کو بدل سکتی ہے۔ دیکھیں، نمازوں میں جو فرض نمازیں ہیں، ان فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل جو نماز ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ فرض نمازوں کے بعد جو نماز ہے وہ نماز تہجد ہے۔ جو فرض نمازیں ہیں ان کو جو شخص ادا کرنے کی کوشش کر لے گا اپنے مشکل ترین حالات میں، اور ان نمازوں ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور اپنے مسئلے کے لیے یا اپنی زندگی کے لیے جو بھی پریشانی ہے اس میں خصوصی طور پر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرے گا، تو یقیناً اللہ اس کے مسئلے کو حل کر دے گا۔ لیکن ان نمازوں کے ساتھ ساتھ جو ہماری فرض نمازیں ہیں، ان کے ساتھ ساتھ رات کی جو یہ نماز ہے جس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے، تہجد کی نماز کہا جاتا ہے، یہ اللہ کی پیاری اور لاڈلی نماز ہے۔ تو اس کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اس نماز کو جو ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور یہ نماز اس شخص کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، یعنی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ انسانی زندگی کے اندر جو حالات آتے ہیں تو کبھی تو اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آتے ہیں، اور کبھی اس نے کوئی ایسا عمل کر لیا ہوتا ہے جو گناہ ہوتا ہے اور اللہ اس سے سخت ناراض ہو جاتا ہے، اور اس ناراضگی کی وجہ سے وہ اللہ کی پکڑ اور گرفت میں آ جاتا ہے۔ تو اب اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنے حالات کو درست کرنا ہے، تو اس کے لیے فرض نمازوں کے اہتمام کے ساتھ اپنی نماز تہجد کا اضافہ ضرور کر لیا جائے اور اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیا جائے۔ یقین جانیے کہ جب اللہ راضی ہوگا تو زندگی کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرا اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ وہ نماز ہے کہ جس کو انبیاء علیہ السلام نے، اور اسی طریقے سے صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، بزرگوں نے، اور وہ جو جن کو ہم اللہ کے ولی اور متقی اور پرہیزگار کہ جو اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے اس نماز کی پابندی کی ہے۔ اور یہی وہ نماز ہے کہ جو بندے کو اللہ کا ولی بناتی ہے، اور یہ وہ نماز ہے کہ جو بندے کو متقی اور پرہیزگار بنا دیتی ہے، کیونکہ نماز تہجد ادا کرنے والا شخص جھوٹ سے، غیبت سے اور حسد سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اسے بچا لیں گے۔ تو دوسرا فائدہ کیا ہوا کہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا، یعنی ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اور جب ہم 2 رکعت نماز، 4 رکعت، 6 رکعت یا 8 رکعت، جتنی ہمارے پاس وقت کی گنجائش ہوتی ہے، اور اس میں ہم نماز تہجد ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے پھر دعائیں کرتے ہیں گڑ گڑا کر کے، تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے کہ فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ جو اپنی رات کو قربان کر کے اور اپنے بستروں کو چھوڑ کر اور اپنی محبتوں کو چھوڑ کر صرف میری محبت میں یہ بندہ میرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ایک امید لے کر کے
اور میرا ڈر اس کے دل میں ہے، تو اس کے لیے یہ میرے سامنے حاضر ہوا ہے، تو کیوں نہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں اور کیوں نہ میں اس کی تمنا کو پوری کر دوں۔ تو یہ سب سے بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں اٹھ کر کے جو بندہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے، چاہے وہ اپنی زندگی کے کسی بھی مسئلے کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور میں دعائیں کرتا ہے تو اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جو قبولیت کا وقت علماء نے لکھا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں کہ ہے کوئی محتاج، ضرورت مند، حاجت مند، مانگنے والا کہ جس کو عطا کر دیا جائے۔ تو اس وقت میں ہم اللہ سے جو مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمیں عطا کر دے گا۔ اچھا، یہاں تھوڑی سی بات کی میں وضاحت کر دوں۔ بہت سے لوگوں کے یہ کمنٹ آتے ہیں کہ ہماری دعائیں کب قبول ہوگی اور اس کی کیا نشانیاں اور کیا علامتیں ہوگی، اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری دعائیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یہ بات یاد رکھے کہ ہم اللہ سے جو دعائیں مانگ رہے تو وہ ایک عبادت ہے اور اللہ سے محبت کی علامت ہے، تو بار بار اللہ سے دعائیں کرنا اور بار بار اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور بار بار اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جانا اور بار بار اللہ کی طرف اپنے قدم کو بڑھانا، یہ علامت ہے اس چیز کی کہ اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تمہیں جو ہے اپنی طرف کھینچ کر کے لا رہا ہے۔ تو جو چیز ہمیں مل گئی تو پھر ہم اس چیز کو چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے اور اپنے سے قریب رکھنا چاہتا ہے، تو بندہ جب اللہ سے دعائیں کر رہا ہے تو یہ یقین اور امید رکھے کہ میری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، اور اپنا یہ سلسلہ جاری رکھے کہ میں دعائیں کرتا رہوں گا، میں دعائیں کرتی رہوں گی، اور میں یہ جو دعائیں کر رہی ہوں اللہ کی محبت میں اور ایک اللہ کی عبادت ہے اس لیے میں دعائیں کر رہی ہوں، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں میرے لیے بہتر فیصلے فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بہترین اجر و انعام عطا کر دے گا۔ تو یہ ہے، تو دعائیں قبول ہوتی ہے اس وقت میں۔ اور اسی طریقے سے اس نماز تہجد ادا کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ جو رات میں اٹھ کر کے نمازیں ادا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اے اللہ ان پر رحم فرمائیے، تو جو بندہ اللہ کی رحمت میں آ جائے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے دعائیں فرمائی ہیں، اور ہم سب کا جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر یقین اور ایمان ہے کہ آپ نے جو دعا فرما دی وہ یقیناً قبول ہو گئی۔ ہمارا بھی ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہے، سب کا ایمان ہے۔ آپ نے اپنی زبان مبارک سے جو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا۔ تو کیا فرمایا آپ نے، کیا دعا فرمائی کہ اللہ اس پر رحم فرمائیے کہ جو رات میں اٹھ کر کے اور قیام اللیل کرتا ہے، جو رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ تو جو شخص نماز تہجد ادا کرتا ہے تو اس کے لیے اور اس کے ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی دعا ہے۔ تو جو اللہ کی رحمت میں آ گیا تو اسے پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو اللہ کی رحمت کا سایہ مل جانا اور اللہ کی رحمت میں آ جانا یہ بہت بڑی نعمت اور دولت ہے۔ تو نماز تہجد پڑھنے والوں کو یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب مشکلات میں یا پریشانیوں میں گر جاتا ہے تو اسے دماغی ٹینشن بڑی زبردست جو ہے ہونے لگتی ہے، اور اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، گھبرانے لگتا ہے، یا اس کو ایک ایسا لگتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اس صورت میں
جو شخص نماز تہجد ادا کر رہا ہے اور رات میں اٹھ کر کے اللہ سے مانگ رہا ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، تو گویا کہ ایسی تنہائی یا ایسا وقت ہے کہ جو کوئی ساتھ نہ دے رہا ہو اور پوری دنیا الگ تھلگ ہو گئی ہو اس سے، اور اس کو ایک اکیلا پن محسوس ہو رہا ہو، اور اس موقع پر جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، پوری دنیا تو نہیں ہے، ہمارے دوست و احباب تو ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن میرا اللہ میرے ساتھ میں ہے اور ضرور میری مدد فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً میرے مسائل کو حل فرما دے گا۔ تو ایک امید ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک شخص ہے، بڑا پریشان ہے، مشکلوں میں پھنسا ہوا ہے، وہ اپنے دوست کے پاس گیا اور اس نے اس کو تسلی دی کہ بھائی صبر کر، اور جو ہے تیرے ساتھ اچھا ہوگا، بہتر ہوگا۔ تو ایک انسان کا اپنے دوسرے دوست سے ملنا اور دوسرے دوست کا تسلی دینا اسے، تو گویا کہ اس کی جو دماغی ٹینشن تھی وہ بہت زیادہ ہلکی ہو جاتی ہے، بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور اس کو ایک سکون سا مل جاتا ہے کہ ہاں ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے جب بندہ اللہ کی طرف آ جاتا ہے تو اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاصْبِرْ، کہ صبر کرو، اصبروا، صبر کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ صبر کر لو، اور اس صبر کے بدلے میں تمہیں اچھا دے دوں گا۔ اور جب بندہ اللہ کے سامنے دعائیں کرتا ہے تو اس کو ایسا فیل اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت مجھ پر چھائی ہوئی ہے اور اللہ کی رحمت کا سایہ مجھ پر ہے، تو اب مجھے کسی چیز سے ڈرنے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ دوست ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لے کر کے آ گئے اللہ پر اور اللہ کی ذات پر، ان ساری چیزوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، تمام چیزوں پر ایمان لے کر کے آ گیا ہے بندہ، تو پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کا دوست ہے۔ تو جو نماز تہجد ادا کرتا ہے، رات کی تنہائی میں اٹھ کر کے دعائیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں گویا کہ وہ اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست ہے اور اللہ کا پیارا ہے، تو یقیناً اللہ اپنے دوست کو مشکلات میں نہیں رکھے گا، بلکہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد اپنے دوستوں کو، بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو ان حالات سے نکال کر کے خوشحالی کی طرف لے آئے گا۔ تو میں نے آپ کے سامنے کچھ یہ جو نماز تہجد ادا کرنے کے فائدے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ جو رات میں نماز تہجد یا رات میں نماز پڑھتا ہے اللہ ان پر رحم فرمائیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے، دعائیں قبول ہونے کی یہ گھڑی اور علامت اور وقت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو یہ نماز تہجد اللہ کو بہت زیادہ پیاری اور سب سے لاڈلی نماز ہے، اور اللہ اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ جو اللہ کے خوف سے اور اللہ کے ڈر سے اللہ کی طرف آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یقیناً عطا کر دیتا ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں بتلا دی۔ ہمارے ذہن میں جو سوال آتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہونے کی علامتیں کیا ہے، نشانیاں کیا ہے، یہ ساری چیزیں میں نے کئی مرتبہ کلیئر کر دی ہے، اور آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے اچھے سے کہ یہ دعا عبادت ہے، اور اللہ کی محبت میں ہمیشہ اس عبادت پر ہمیں جمے رہنا ہے، تہجد ادا کرتے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ جو پریشان حالات سے گزر رہے اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائے، دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیک تمناؤں کو، جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔